बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। मज़ीद नाज़रीन, प्रोग्राम बागश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार रहमान। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हाफिज़ाबाद की इंतहाई अहम शख्सियात तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगा। हाफिज़ाबाद की पहचान, साबिक़ चेयरमैन प्रेस क्लब हाफिज़ाबाद और साबिक़ सदर डिस्ट्रिक्ट बार हाफिज़ाबाद बल्कि मुल्की सतह पर चलने वाली हर अहम तहरीक के रूह रवां होते थे हाफिज़ाबाद में मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद शरीफ भट्टी साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मेरे प्यारे दोस्त जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब हाफिज़ाबाद जनाब हाफिज मोहम्मद अजीज़ुर रहमान साहब, नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़। आज के हम इस प्रोग्राम में बागश्त में हाफिज़ाबाद के हल्का N87 यानी जो पंजाब का सबसे बड़ा हल्का है उस हवाले से डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आप दोनों मेहमानों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो मैं सबसे पहले अपना सवाल करूंगा हाफिज मोहम्मद अजीज़ुर रहमान साहब से। उनसे पूछना चाहूंगा कि आप साहब इस हल्का N87 के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, फिर इससे मजीद तजज़िये की तरफ आते हैं। बहुत शुक्रिया गुजार चौहान साहब। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने मशहूर ज़माना प्रोग्राम में हमें अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया। हल्का N87 हाफिज़ाबाद के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि ये हल्का पंजाब का सबसे बड़ा और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जो है वो हल्का है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक हाफिज़ाबाद की आबादी 1.157 मिलियन है और इसके मुताबिक एक हल्का होना जो है वो वाकई एक बड़ी ही अजीब बात है। हल्का N87 में अगर हाफिज़ाबाद के इलाकों को देखा जाए तो काले की मंडी, बनी के तारड़, जलालपुर भट्टियाँ, हाफिज़ाबाद सिटी, हाफिज़ाबाद सदर, कसो की, पिंडी भट्टियाँ, सिटी, सदर, कसीसी और सुखे की का इलाका इस पर मुश्तमिल है। और अगर N87 के वोटर्स का अगर हम इस पर नज़र दौड़ाएं तो कुल वोटर्स की तादाद 6,70,114 है, जिसमें कुल वोटर्स मर्द जो हैं उनकी तादाद जो है वो 3,80,059 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 2,90,055 है। इस तरह ये कुल तादाद जो है 6,70,114 बनती है। अब इंतजामिया की जानिब से पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ का जो मरहला है वो भी इस हल्के के बारे में मुकम्मल कर लिया गया है और कुल पोलिंग स्टेशन जो N87 में होंगे वो होंगे 551 और पोलिंग बूथ जो हैं वो कुल पोलिंग बूथ जो हैं वो 1422 होंगे। और इस हल्के में इंतजामिया की जानिब से इंतजाम जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल कर लिए गए हैं और कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला जो है वो जारी। जी आप साहब, बड़ा आपने ब्रीफली हल्के के हवाले से बताया। तो मोहतरम मियां मोहम्मद शरीफ भट्टी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो N87 है इसमें 22 कैंडिडेट्स हैं उम्मीदवार जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिसमें पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है, मुस्लिम लीग नून का है, PTI का है, इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक अल्लाह अकबर का एक कैंडिडेट है। कैंडिडेट्स के नाम की तफसील तो आपके पास है, अगर समझ लें मुनासिब तो मैं उनके नाम एक दफा था कि सब तफसीलन आ जाए। चौधरी शौकत अली भट्टी साहब है यहाँ इस हल्के में कैंडिडेट मुस्लिम लीग, ये है PTI की तरफ से। मोहतरमा सायरा अब्दुल तारड़ साहबा हैं मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट। लियाकत अब्बास भट्टी साहब हैं, ये साबिक़ वफाकी वजीर हैं। चौधरी शौकत अली भट्टी के चाचू हैं, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। मलक मोहम्मद वजीर अवान है, ये डिस्ट्रिक्ट सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हाजन अल्लाह रखी है पीपल्स पार्टी की तरफ से साबिक़ उम्मीदवार थी हल्का N102 से। इनके साथ हाजी मोहम्मद असलम साहब हैं, ये तहरीक अल्लाह अकबर तहरीक है, कोट हसन खान से इनका तल्लक है, वो कैंडिडेट हैं। मियां मोहम्मद फजल अहमद कादरी साहब हैं, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंडिडेट हैं। मुबशर अब्बास भट्टी साहब हैं, ये साबिक़ डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे हाफिज़ाबाद के। मियां शाहिद हुसैन भट्टी हैं, ये साबिक़ MNA रहे हैं हल्का N103 से। इनके साथ मोहतरमा सादिया लियाकत भट्टी हैं, लियाकत अब्बास भट्टी साहब जो उनकी अहलिया हैं।
राय ज़मीरुल्लाह खरन साबिक DPO हैं, बल्कि इनके बेटे CTO लाहौर हैं इस वक्त। ये इन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं सरकार से। चौधरी असदुल्ला आराई हैं, साबिक 2 दफ़ा MPA रहे हल्का 106 से। इस दफ़ा भी हल्का PP 69 से भी कैंडिडेट है, तो MNA की ये भी दरखास्त इन्होंने जमा करवाई। अफरासियाब मोल हैं, नाली गोल एक गाँव है सुखे करीब, वहाँ से इनका तल्लक है। बाबर मकबूल कादी हैं। मुमताज़ हुसैन तारड़ हैं, साबिक चेयरमैन है जिला कौंसिल आफजाबाद के। मोहम्मद रफीक साहब हैं, सुखे की मंडी के। मोहतरमा फहमीदा कौसर हैं, जोजा हैं आसफ शरीफ नारू एडवोकेट, ये MMA की तरफ से कैंडिडेट हैं। राहीला बाबर तारड़ हैं, ये डिप्टी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर अपना बाबर याद तारड़, उनकी अहलिया है। सायरा अफजल तारड़ की सिस्टर है। राय सफदर अली है, जलालपुर के करीब गाँव है थलियाँ, वहाँ से इनका तल्लक है। मोहम्मद नईम साहब हैं जुलिया से, ये भी कैंडिडेट हैं। ज़काउल्लाह थीम साहब हैं एक, ये भी हैं यहाँ कैंडिडेट। कमर अब्बास साहब हैं भून कलां से। ये 22 कैंडिडेट हैं। भट्टी साहब, आपकी पूरे हल्के पे नज़र है, डिस्ट्रिक्ट पर नज़र है, आपका एक तजर्बा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मुख्तलिफ तहरीकों में आपने काम किया, गहरी नज़र रखते हैं, तो ये कैंडिडेट आपके सामने हैं, इनके हवाले से नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने फोन पे मुझे बुलाया और कई दफ़ा बुलाया। आपकी ये काविश आवाम तक जो आप मालूमात पहुँचाते हैं बहुत अच्छी काविश है, और मेरी दुआ है कि काम जारी रहना चाहिए। जहाँ तक आपने ये पूछा है कि हल्का NA 87 जिला आफजाबाद, जिस तरह आप साहब ने फरमाया है कि ये पंजाब का सबसे बड़ा हल्का है और पाकिस्तान भर में दूसरा बड़ा हल्का है। हम इसके ऊपर बहस करने का फायदा कोई नहीं, ये क्यों एक हुआ, क्यों 2 नहीं हुए, या क्यों खामोशी की गई, कि क्या वजूहात हैं, क्योंकि काम उससे आगे चला गया। अब पहला मरहला जो था दरखास्तों का मुकम्मल हो गया है और दूसरा मरहला जारी है स्क्रूटनी। जहाँ तक 22 दरखास्तों का तल्लक है, ये बहुत खुश आइंद बात है। ये कम आवाम में शऊर की बात करते हैं 22 दरखास्तें, कि लोगों के अंदर शऊर है, लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लोग हिस्सा लेना चाहते हैं। अब देखना यह है कि इन लोगों का रास्ता कब तक रोका जाता है, या ये लोग कब कामयाब होते हैं। जिस तरह आप समझ लें कि थर्ड वर्ल्ड लोग कोशिश कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, आस्ता आस्ता रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि रास्ता तो बनना है, या फिर जब लोग कोशिश शुरू कर देते हैं एक ना एक रास्ता बनता है। जिस तरह मुल्क में 2 पार्टियां हैं, नून लीग है और PTI है, इस तरह आफजाबाद में भी नून लीग और PTI है। तीसरे बंदे का तस्वर ही नहीं किया जा सकता कि वो आया खड़ा होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं ये 22 जिनों में दरखास्तें नहीं हैं, उनके हौसले की दाद देता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है और इससे दूसरे लोगों को भी हौसला अफजाई मिलेगी। भट्टी साहब, ये आफजाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है ये 2 खानदानों की इजारादारी है, मियाँ अफजल हुसैन तारड़ और चौधरी मेहदी हसन भट्टी। क्या ऐसा कोई माहौल बन सकता है जिस तरह यहाँ एक आज़ाद ग्रुप अब सामने आया, इन दोनों खानदानों की इजारादारी से आफजाबाद की आवाम निकल सके? देखिए जी, कोई भी चीज़ पॉलिटिक्स में नामुमकिन नहीं है। जिस तरह मैंने अर्ज किया ना कि 22 लोगों ने जो दरखास्तें दी हैं, ये खुश आने का। इस तरह जिस तरह ये अब हाफजाबाद में आज़ाद ग्रुप तश्कील पा रहा है, तो उनके लिए भी टेस्ट केस है। आया वो दरखास्तें वापस लेते हैं या उनकी दरखास्तें कायम रहती हैं, ये तो पता चलेगा जाके एंड पे, जब ये सारा प्रोसेस दरखास्तों का मुकम्मल हो जाएगा। क्या फिर वही 1-to-1 मुकाबला होता है, या अपने इंटरेस्ट के तहत दरखास्तें वापस ले लेते हैं या कायम भी रखते हैं। अगर वो कायम रखते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर तो ये बड़ी अचीवमेंट होगी। तो उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है, वो टक्कर लेना चाहते हैं, खानदानों में 2 ताकतों के अंदर वो घुसना चाहते हैं। तो ये तो उनके ऊपर मुनहसर है कि वो आखिरकार करते क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है। दरखास्तें देने की दी तो हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। तो उन्होंने दरखास्तें दी, बहुत अच्छा किया आज़ाद ग्रुप ने। कैंडिडेट भी सारे उनके ठीक हैं, सारे कैंडिडेट अपने अपने इलाके में बात सूख रखते हैं, डमी कैंडिडेट नहीं है उनके पास। लेकिन
استقامت تو دیکھنی پڑے گی بعد میں جا کے جب درخواستیں واپس لینے کا ٹائم گزر جائے گا کہ الیکشن لڑتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ابھی تک جو جہاں تک گوم گو کی پوزیشن میں ہیں کلیئر معاملہ ہوگا اس وقت جا کے. افسر میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس حلقہ میں آپ نے دیکھا کہ خواتین کی ایک معقول تعداد میں درخواست، محترمہ سائرہ عبدالطاہر ہیں، ان کی سسٹر ہیں راحیلہ طاہر، ان کی اپلیکیشن آ گئی، حاجن اللہ رکھی ان کی آ گئی، سعدیہ لیاقت بھٹی ان کی اپلیکیشن آ گئی. اسی طرح ایک انتہائی جو میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند بات ہے کہ جو MMA کی کینڈیڈیٹ ہیں متحدہ مجلس عمل کی فہمیدہ کوثر، متحدہ مجلس عمل نے بھی اس دفعہ ایک عورت کو نامزد کیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا؟ خواتین کا انتخابات میں حصہ لینا واقعی ایک خوشائند بات ہے، اور جس طرح وکیل صاحب نے فرمایا کہ کینڈیڈیٹس جتنے بھی زیادہ آئیں گے وہ ایک سیاست میں ایک انقلاب کی ایک نشاندہی ہے، جو شینگوئی کر رہے ہیں وہ. لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ جانچ پڑتال کے بعد دیکھا جائے کہ کون کون امیدوار میدان میں رہتا ہے اور کون جو ہے وہ پس پردہ چلا جاتا ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ خواتین کا سیاست میں آنا، اصل میں ہمارے حلقہ N87 میں جو خواتین ہیں ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں وہ ہیں کورنگ کینڈیڈیٹ کی صورت میں. لیکن اس میں جو MMA کی فہمیدہ ہیں یا پیپلز پارٹی کی جو سابق امیدوار ہیں حاجن اللہ رکھی وہ ہیں، ان سے ایک یہ جو سیاست کا ایک گلدستہ ہے یہ خوشنما بنتا ہے، اور عورت کا وجود جو ہے وہ واقعی کسی بھی جگہ پر نہ صرف رونق کا باعث بنتا ہے بلکہ ایک پرجوش طریقہ بھی جو ہے وہ اس سے ہی جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. اور خواتین کا سیاست میں آنا یہ نیشنل لیول پہ آپ دیکھ لیں، انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیں، زندگی کے کسی بھی میدان میں خواتین جو ہے وہ مردوں سے کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہیں. تو اس کا اظہار اب سیاست میں بھی ہو رہا ہے، اور یہی صورتحال جو ہے ہمارے حلقہ N87 میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ کافی تعداد میں خواتین نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سی خواتین جو ہیں وہ کسی کے حق میں دستبردار ہوتی ہیں اور کون کون سی میدان میں رہتی ہیں. بھٹی صاحب، ایک دور تھا ہماری مذہبی جماعتیں خواتین کے سیاست میں آنے کے خلاف، لیکن اب MMA کا ایک خاتون کو کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے لانا، کیسی تبدیلی آپ محسوس کرتے ہیں؟ خان صاحب، یہی تو افسوس کی بات ہے کہ مذہبی جماعتوں نے صحیح طریقہ سے قوم کی رہنمائی نہیں کی. اب جس فارمولے کے تحت انہوں نے MMA کی ٹکٹ حیدرآباد میں خاتون کو دی ہے، یہ کام آج سے 30-40 سال پہلے کیا ہوتا تو حالات یکسر تبدیل ہوتے ہیں. تو علماء کرام نے عورت کے بارے میں زیادہ تر نفرت ہی پھیلائی ہے کہ یہ گھر میں بیٹھے ہیں، پردہ رکھنا چاہیے، ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، ان کو کسی چیز میں حصہ نہیں لینا چاہیے، ہانڈی روٹی کریں، گھر کا بس کام کو کریں. لیکن اب پڑھ لکھی خواتین ہر گھر میں کم از کم MA لڑکیاں ہیں، MA سے کم کسی کے گھر میں تعلیم نہیں. تو یہ تو بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. تو وہی بات ہے، کہاں تک روکیں گے یہ انقلاب کو. انہوں نے اخیر یہ تسلیم کیا کہ عورت جو ہے ایک اچھی لیڈر بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں چلو دیر ہے درست ہے، MMA نے اب تسلیم کیا ہے، دوسری جماعتوں نے تسلیم کیا ہے، تو یہ بھی چلو ایک پاکستان کے لیے خوش عین بات ہے کہ یہ مل جل کے قافلہ آگے چلے جمہوریت کا جیسے بھی ہے. پاکستان میں جا کر محترمہ فاطمہ جناب ڈائریکٹ الیکشن میں آئیں تو خواتین کے الیکشن کے حوالے سے ایک روشن مثال بات کے سامنے آئی. ان کے بعد محترمہ بےنظیر بھٹو شریف وہ وزیر اعظم رہی اور پہلی خاتون وزیر اعظم صرف مسلم ممالک کی نہیں بلکہ ایشیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. تو خواتین ملک میں تو پہلے بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن مذہبی جماعتوں کے حوالہ سے بہرحال ایک خوش عین بات ہے. تو بھٹی صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت اس حلقہ میں 6,70,114 ووٹر ہیں، 22 کینڈیڈیٹس ہیں، کچھ کورنگ ہیں، کچھ درخواستیں واپس لے لیں گے. مقابلہ 3-4 لوگوں میں ہی ہوگا. ظاہر باقی کا الیکشن لڑنا بھی بہت بڑی بات ہے، مقابلہ تو 3-4 لوگوں میں ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں کس کس پارٹی کے درمیان مقابلہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ مقابلہ تو ہونا ہے PTI، نون لیگ، آزاد اور پیپل پارٹی. یہ 4 کینڈیڈیٹ. میں نے پہلے کہا اگر آزاد گروپ جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ الیکشن میں اسٹینڈ کرتا ہے تو بہت بڑا ضلع حیدرآباد کی سیاست میں اپسیٹ ہوگا. بلکہ یوں کہہ لیں
کہ جب یہ درخواستیں داخل کی گئی ہیں کہ حافظ کی سیاست ایک نئے موڑ میں داخل ہو گئی ہے جو اس سے پہلے سوچا بھی نہیں جاتا. جی جی بالکل. اب تو صرف یہ ہے کہ آزاد گروپ کی مستقل مزاجی کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اسٹینڈ بھی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں. جہاں تک ہے پلڑا کس کا بھاری کس کا نہیں بھاری وہ میں ابھی ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ سیاست دن بدن لمحہ بلمحہ بدلتی رہتی ہے. تو اس کے سلسلے میں معذرت چاہوں گا کہ ابھی میں ایسا کر دوں تو وہ سمجھا جائے گا کہ میں فریق بن گیا ہوں. وہ مجھے کسی حد تک ادراک ہے اس بات کا. میں ہر سیٹ کے اوپر تبصرہ کر سکتا ہوں قومی کی ہے یا صفائی کی ہیں کہ کتنے کتنے ووٹ صاحب کا ہے ہسٹری کیا ہے بندہ کیسے کمپٹیشن میں کون جائے گا. فی الحال تو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں کا کمپٹیشن ہے. پی ٹی آئی ہے نون لیگ ہے آزاد ہے یہ تینوں برابر جا رہے ہیں اور آگے دیکھو محنت آتی ہر بندے کی. تو آپ سوچ رہے ہیں پنڈی پڑیاں سائڈ کیا ہے حافظ آباد کیا ہے ادھر چلے جائیں مڑی کے سب پتہ آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا لیکن ابھی وقت نہیں آیا اس بات کا. یہ جب فائنل ہو گئے کینڈیڈیٹ تو پھر ہم اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور تبصرہ کریں گے کہیں گے تو آپ کو لکھ کے دے دیں گے اللہ کی مہربانی سے جی کون کون نمبر 1 کون 2 کون 3 ہوگا. لیکن خوش آئند بات وہی ہے کہ 22 کینڈیڈیٹوں کا آنا اور آزاد گروپ کا یہاں متحرک ہونا میں سمجھتا ہوں یہ ایک نعمت ہے حیدرآباد کے عوام کے لیے اگر یہ لوگ سٹینڈ رکھیں تو. جی ناظرین ایک بریکنگ نیوز یہاں پہ میں دینا چاہوں گا آپ کو کہ اس وقت آزاد گروپ کے جو ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں لیاقت عباس بھٹی تھا سابق وفاقی وزیر ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں اور ریٹرننگ آفیسر نے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے. جبکہ باقی شوکت علی بھٹی صاحب اور محترمہ سائرہ سلطان ان کے کاغذات پر ایک دوسرے پہ اعتراضات تھے تو ان کے لیے کل کا ٹائم دیا گیا ہے. تو جیسا کہ افسر لیاقت علی بھٹی صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار بھی ہیں اور کل بھی میری ان سے بات ہوئی تو وہ بلکہ آج بھی ہوئی انہوں نے کہا کہ میں ہر صورت الیکشن لڑوں گا. ایک بات میں نے ان سے کی کہ اگر پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ دے دیتی ہے قومی اسمبلی کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر صرف پی ٹی آئی مجھے صرف ٹکٹ دیتی ہے تو میں نہیں لوں گا جب تک میرے جو صوبائی حلقے کے امیدوار ہیں انہیں ٹکٹ نہیں ملتی. ہم اکٹھے ہیں تو اکٹھے ہی رہیں گے. یہ بھی ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ وہ اپنے پینل کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنے پینل کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہر صورت پہ الیکشن لڑوں گا. حلقہ 103 سے لیاقت عباس بھٹی ایم این اے 2 دفعہ بنے آزاد حیثیت سے بھی جیتے کاف لیگ کے ٹکٹ پر بھی جیتے ایم پی اے کا الیکشن لڑا تو وہ بھی جیتے یعنی انہوں نے جو بھی الیکشن لڑا ہے وہ جیتا ہے. اب وہ این اے 102 سے تو ان کا کوئی نہیں تھا 103 کے وہ لیڈر تھے. اب وہ پورے ضلع سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ادھر شوکت علی بھٹی ہیں وہ بھی چودھری مہدی حسن بھٹی رہتے ہیں اور اپنے بیٹے کو الیکشن لڑا رہے ہیں اور اس کی بھرپور کمپین بھی وہ کر رہے ہیں. محترمہ سائرہ سلطان ہیں. یہ 3 کینڈیڈیٹ تو جو ایک دوڑ میں نظر آ رہے ہیں جیسا کہ بھٹی صاحب نے فرمایا وہ حقیقت یہی ہے. تو ان میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں حلقہ 103 سے جیتا ہوا 3 دفعہ 2-3 الیکشن جیتے ہیں کینڈیڈیٹ نے اب ادھر 102 بھی ساتھ مل گیا ہے تو کچھ ادھر بھی ووٹ ان کے نظر آتے ہیں یا کیا؟ حافظ آباد کے جو پہلے حلقے تھے قومی اسمبلی کے این اے 102 اور این اے 103 اس میں ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ 1 to 1 مقابلہ ہوا ہے. کینڈیڈیٹ کافی زیادہ بھی ہوئے ہیں کم بھی نظر آئے ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروایا ماضی میں. تو اس دفعہ جو تیسری قوت آئی ہے وہ واقعی ایک حیرت انگیز نتائج جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی قبل از وقت ہوگا کوئی بھی بات کہنا کوئی بھی دعویٰ کرنا کیونکہ اگر فردن تینوں جو میجر امیدوار ہیں ان پر نظر ڈالی جائے تو میڈم سائرہ ہیں. میڈم سائرہ نے بڑا ایک کامیاب دور گزارا ہے بلکہ 2 ادوار گزارے ہیں اور بڑے ہی کامیاب اپنی جماعت کی نظر میں انہوں نے بڑے اچھے ادوار گزارے ہیں. دوسری طرف چودھری مہدی حسن بھٹی ان کے صاحبزادے چودھری شوکت علی بھٹی کو دیکھ لیں. پوری حافظ آباد کی سیاست میں سیاست ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. چودھری مہدی حسن بھٹی کا ایک نام ہے اور وہ حافظ آباد کی سیاست میں بڑے مضبوط پلر ہے. ان کی اہمیت کو بھی کبھی بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن جو تیسری قوت اب آئی ہے چودھری لیاقت عباس بھٹی کی قیادت میں جو کہ این اے 103 جو سابقہ حافظ آباد کا حلقہ تھا جسے ختم کر دیا گیا ہے وہ ہمیشہ اپنے اس حلقے میں تقریباً ناقابل شکست رہے ہیں اور بڑے اہمیت کے حامل جو ہیں وہ امیدوار رہے ہیں. اب ان کی اہمیت کو بھی جو ہے نظر انداز کرنا جو ہے وہ ایک پاگل پن ہوگا. اب چونکہ حلقہ ایک ہو گیا ہے
اب 1 to 1 مقابلے کی ہرگز توقع نہیں کی جانی چاہیے. اب محترمہ سائرہ افضل طارق صاحبہ اگر نامزد ہوتی ہیں اپنی جماعت کی طرف سے، اگر ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہوتے ہیں، شوکت علی بھٹی صاحب کے منظور ہوتے ہیں اور لیاقت عباس بھٹی صاحب کے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ منظور ہو گئے ہیں، تو حافظ آباد میں ان کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی ضرورت ہو. بھٹی صاحب یہ حافظ آباد ڈسٹرکٹ کے یعنی N187 کے ووٹرز ہیں 6,70,114. تو جو کیا سمجھتے ہیں جیتنے والا جو کینڈیڈیٹ ہے کتنے ووٹ اندازن لے کے وہ جیت جائے گا؟ تو سر میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں یہاں. جی جی آپ صاحب نے خوب بتایا. میں آج وکلاء کے ساتھ بیٹھا تھا، صحافیوں کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی اور عام شہر میں لوگوں سے بھی ملتا جلتا رہتا ہوں جو عام کاروباری چھوٹے موٹے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب نظریاتی گیم تو رہی کوئی نہیں، جی مفادات کی گیم ہے. شام کو ایک کینڈیڈیٹ ایک جماعت میں ہوتا ہے، دوپہر کو کسی طرف چلا جاتا ہے. جی بالکل. اور کفر اور اسلام کی لڑائی بھی کوئی نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی اگر نون لیگ والے مساق جمہوریت پیپل پارٹی سے کر سکتے ہیں، اس سے بڑا انقلاب کیا ہونا ہے پھر پاکستان میں. جی جی بالکل. تو کارکن کیوں ایک جگہ ٹکی ہوئے ہیں؟ کارکنوں کو بھی ہلنا جلنا چاہیے. ایک سوچ جو ہے نا ڈیولپ ہو رہی ہے. بالکل. دوسرا جو ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جی جیسا کہتے ہیں جی ہم نے شکست والی پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا. جی عام ٹرینڈ چلتا ہے جی کہ ہم نے اس پارٹی کا ساتھ دینا ہے جو باثر اقتدار ہوگی اور اس کینڈیڈیٹ کو چننا ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ مطلب اگر نون لیگ کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کی کیا چھوٹی ہے کہ وہ جیت کر باثر اقتدار پارٹی سے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، یا ان کو اقتدار پنجاب میں یا پاکستان میں ملے گا نہیں. اس طرح کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی کا بندہ جیت جاتا ہے تو کیا چھوٹی ہے کہ اس کی سینٹر میں یا پنجاب میں حکومت بندی کی نہیں بنتی. لیکن لوگ کہتے ہیں جی آزاد کو ووٹ دیں تو وہ تو چھوٹی ہے، وہ جائے گی سرکاری پارٹی میں. تو جو ہے قدر ہونی ہے سرکاری ادھر جانے. یہ چھوٹی ہے آزاد کو ووٹ دے کے 100% چھوٹی ہے کہ اس کو تو رسک ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ جائے گا ہی مطلب سرکاری پارٹی میں، سرکاری پارٹی سے لے گی، مراد بھی ملیں گی، علاقہ مراد ملیں گے. جی بالکل. یہ بھی ایک جو ہے نا رائٹ ڈیولپ ہو رہی ہے. بلکہ بھٹی صاحب کال میں لیاقت عباس بھٹی سے بات ہوئی کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو کس پارٹی میں جاؤں گا؟ جو حکومت بنائے گی اس میں جاؤں گا، جیتی ہوئی پارٹی میں ہم جائیں گے. کیونکہ آزاد امیدوار کی شکل میں 200% چھوٹی ہے. دوسری پارٹیوں جو ہے نا کارکن وہ مایوس ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یہ سب سمجھ ایک رائے نا ڈیولپ ہو رہی ہے. تو دیکھو اب کہاں تک جو آزاد گروپ ہے اس رائے کو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا کیا صورتحال بنتی ہے. یہ تو جس طرح احمد صاحب نے فرمایا نا کہ یہ جب درخواستیں واپس ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد جو تبصرہ ہو سکے گا سارا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ آزاد گروپ کی وجہ سے ضلع حافظ آباد کی سیاست ایک نئے موڑ پہ کان کھڑی ہوئی ہے، ایک موڑ میں داخل ہو گئی ہے. جی بالکل. بھٹی صاحب آپ تو ہمیشہ آزاد و شمار سے تجزیہ کرتے ہیں، تو میں اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ تقریباً کتنے ووٹ کو تھوڑا سا آگے پیچھے تو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی ابھی یہ تبصرہ نہیں کیا جاتا اس لیے کہ ابھی تک نون لیگ کا جو ووٹر ہے نا اسٹوڈ ہے، اسٹینڈ 2 ہے، لیکن سوچ رہا ہے. سیدھی سی بات نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ تقریباً کتنے ووٹ لے گا جیتنے والا 3 پہ تو پہلے دیکھیں نا کاسٹیں کی گرمی بہت ہے. کاسٹ کا ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں 50% بھی ہو جائے بڑی بات ہے. 50-60 بھی نہیں ہونا، یہ ٹرن آؤٹ ہونا 6 لاکھ میں سے 6 لاکھ میں سے دیکھیں نا 3 لاکھ اگر رہ جاتے ہیں، یہ 4 لاکھ کاسٹ ہوتے ہیں. تو 4 لاکھ 3 پہ تقسیم کر لیں، سیدھی سی بات ہے. تو ادھر میڈم نے بھی 1 لاکھ لیا ہوا، ادھر لیاقت عباس نے بھی 1 لاکھ لیا ہوا ہے، تو شوکت نے بھی 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. سمجھ ساری آ رہی لوگوں کو، سب عدد و شمار لوگ. میں کہہ رہا ہوں اتنا کمزور الیکشن نہیں ہے کسی کے لیے. کچھ لوگ سمجھ جائیں کہ بڑا ایزی ہو جائے گا، یہ ایزی الیکشن نہیں ہے، یہ بڑا اچھا اور دلچسپ الیکشن ہے. اور واقعی ضلع حافظ آباد کی سیاست ایک نئے موڑ میں داخل ہو چکی ہے. جی بالکل بالکل. جی ناظرین، حافظ آباد کے سینئر ترین تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے سنی. یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا. یہ بات کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ